الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ یہ چھٹا قصہ آ گیا۔ اس قصے کا تعلق سورت کے پہلے دعوے کے ساتھ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ اب جو آپ کو جملہ لکھوانا ہے وہ پہلے سن لے مجھ سے۔ سورت کا پہلا دعویٰ تھا عبادت کے لائق صرف اللہ۔ اس پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کے قصے بیان کیے۔ اب یہ جو قصہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، اس کا تعلق بھی پہلے دعوے کے ساتھ ہے۔ جب اس کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ ہے تو شعیب علیہ السلام کے قصے کو ان 3 قصوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ اس قصے کو بھی ان 3 قصوں کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا تعلق بھی پہلے دعوے کے ساتھ ہے۔ شعیب علیہ السلام کے قصے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے بعد کیوں لے آئے؟ حالانکہ وہ تو قصے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کا وہ تو دوسرے دعوے سے متعلق ہے، یہ ترتیب کیوں الٹ کر دی؟ یہ ہے سوال، اس کا جواب آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ قصص کی، قصے کی جمع قصص، قصص کی ترتیب بحال رکھنے کے لیے یہ قصہ بعد میں لایا گیا۔ کیونکہ شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے۔ پھر جملہ عرض کرتا ہوں، قصص کی ترتیب بحال رکھنے کے لیے یہ بعد میں لایا گیا، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہے۔ یہ جواب ہے جی۔ اور مدین والوں کی طرف ذکر مکان، ارادہ مکین، مدین کی طرف، مدین تو جگہ کا نام تھا، مراد جگہ والے۔ مدین والوں کی طرف ان کے قومی بھائی، نسبی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ حضرت نے فرمایا، اے میری قوم، عبادت کرو صرف اللہ کی، ما لکم علت، کیوں نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اللہ کریم کے سوا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، انقلاب عملی، عمل میں تبدیلی لاؤ، نہ کمی کرو تم مکیال والمیزان، ماپ کی اور تول کی۔ مکیال کہتے ہیں برتن کے ساتھ کوئی چیز بھر کر دینا، اور میزان ترازو کے ساتھ تول کر دینا۔ انی اراکم بخیر، ترغیب، یقیناً میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال، بخیر، تم تو اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہو، کیوں یہ کام کرتے ہو؟ یقیناً میں دیکھتا ہوں تم کو بخیر، مالدار، ساتھ خیر کے یعنی مالدار، آسودہ حال۔ وَإِنِّي أَخَافُ، ترہیب، ڈراوا، یقیناً میں خوف کرتا ہوں تمہارے اوپر، عذاب یوم محیط، عذاب کا جو ایک دن واقع ہوگا۔ عذاب کون سا ہوگا؟ محیط، محیط صفت عذاب کی ہے، جر جوار کی وجہ سے آئی ہے، جو گھیرا کرنے والا ہوگا، قسم قسم کے اس میں مصائب ہوں گے، گھیرا کر لے گا، نکل نہیں سکو گے۔ وَيَا قَوْمِ، میری قوم، اوفوا المکیال والمیزان، پھر تاکید کی، انقلاب عملی، پورا کرو تم ماپ اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ورنہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، انقلاب قلبی، دل میں بھی تبدیلی لاؤ،
اور نہ پھیلو زمین کے اندر مفسدین فساد کرنے والے بن کر. مفسدین کے نیچے بوجہ شرک. بقیت اللہ خیر لکم، جیز نفع اللہ کریم کا بہتر ہے تمہارے واسطے. بقیت اللہ جو بچ رہے اللہ کا دیا ہوا. بقیت اللہ کا معنی لکھ لیں، جو بچ رہے اللہ کا دیا ہوا. بقیت اللہ جو بچ رہے اللہ کا دیا ہوا بہتر ہے بہت تمہارے لیے حرام کمائی سے. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم یقین کرنے والے میری بات پر. اگر ہو تم یقین کرنے والے میری بات پر. ان کنتم مومنین، کنتم مومنین شرط ہے اور جزا اس کی محذوف ہے. دو لفظ اوپر لکھ لیں، تو مان جاؤ، جزا مقدر. تو مان جاؤ، اگر ہو تم یقین کرنے والے میری بات پر تو مان جاؤ، جزا مقدر. وما انا علیکم بحفیظ، ما انا علیکم بحفیظ. مومنین کیوں کہا؟ ان کنتم مومنین کیوں کہا؟ تو تین لفظ ہیں، بالکل سامنے حاشی پر لکھ لیں. کیونکہ بغیر ایمان کے کسی چیز میں خیر و برکت نہیں. پہلے مومن بنو، کیونکہ بغیر ایمان کے کسی چیز میں خیر و برکت نہیں. وما انا علیکم بحفیظ، فریضہ پیغمبر، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر بحفیظ نگران. زبردستی تو میں نہیں منوا سکتا. قالو کہنے لگے اناد قوم، یا شعیب، میں شعیب علیہ السلام، الصلاۃ کا تامرک، کیا تیری نماز تامرک تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ چھوڑ دیں ہم ان کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا. باپ دادا کے نیچے دلیل نقلی، یہ ہمارے پاس نقل موجود ہے. باپ دادا جو کرتے تھے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا، یا یہ کہ کریں ہم اپنے مالوں میں ما نشاء، جو ہم چاہیں، جو کچھ ہم کریں. ان نفعل خیال کرنا، ان نترکا یہ معطوف علیہ ہے، ان نفعل اس پر معطوف ہے. تو معنی کیا بنے گا؟ الصلاۃ کا تامرک ان نفعل، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے ہم کریں اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں. کر تو وہ رہے تھے، یہ تو معنی غلط ہو گیا. مولانا اب دو باتیں آپ کو لکھوا دیتا ہوں حاشیے پر. النفعل کی نمبر 1، اس کا عطف ما یعبد پر ہے. یا اس کا عطف نمبر 1 ما یعبد پر. نمبر 2 یا عطف، نمبر 2 یا عطف ان نترک پر ہے، لیکن لا محذوف ہے، لا ملک لا. اب میں آپ اس حاشیے پر نظر رکھیں، میں اسی کے مطابق دو معنی کرتا ہوں. اب میں اس کا عطف بنا رہا ہوں ان نفعل کا ما یعبد پر. الصلاۃ کا تامرک ان نترک ان نفعل فی اموالنا، کیا تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے کہ چھوڑ دیں ہم کرنا. ان نفعل مصدری معنی کیا، ہم چھوڑ دیں کرنا اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں، جو کچھ ہم کرتے وہ ہم چھوڑ دیں. تو یہ چاہتا ہے، اس لیے نمازیں لمبی لمبی پڑھتا ہے. یا ان نفعل کا عطف ہوگا ان نترک پر، اور لا محذوف نکالیں گے. الصلاۃ کا تامرک اللہ نفعل فی اموالنا، کیا تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے کہ ہم نہ کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں. ہم وہ نہ کریں، ہماری مرضی ہم جو کریں، تو کون ہے روکنے والا؟
اسے نمازیں پڑھتا ہے لمبی لمبی. انک لانت الحلیم الرشید، یہ استہزاء کر رہے ہیں، وہ مذاق کر رہے ہیں حضرت سے. یقیناً تو، البتہ تو، الحلیم الرشید، الحلیم الرشید، حلیم بھی ہے حوصلے والا، رشید بھی ہے نیک چال والا. بڑا نیک بنتا ہے، نیک چال بنتا ہے. سامنے جملہ لکھیں. نمبر 1، تو اپنے خیال میں حلیم و رشید ہے. نمبر 2، پہلے تو نیک تھا اب کیا ہو گیا. نمبر 3، یہ ایک قسم کا مذاق ہے. کہ مال بھی ہمارا ہے اور روکتا بھی ہمیں اپنے اموال سے ہے. مال ہمارے ہیں، روکتا ہمیں، ہم جو مرضی ہے کرے بھائی، تو کون ہے؟ مال ہمارے نہیں ہے. نمبر 4، بطور استہزاء کہا بڑا صوفی بنتا ہے. بطور استہزاء کہا بڑا صوفی بنتا ہے. قال، حضرت نے فرمایا، 4 باتیں آپ کو لکھوا دی. حضرت نے فرمایا، ایک اور جملہ بھی اس حاشیے کو لکیر لگا کر ایک اور لکھ لیں. حضرت شعیب علیہ السلام نماز بہت پڑھتے تھے. اس لیے کفار نے دعوت توحید کے ساتھ آپ کی نماز کا بھی مذاق اڑایا. کہ زیادہ عبادت نے تیرے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے. ورنہ صحیح ہوش و حواس والا بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا. معاذ اللہ، بہت زیادہ تو نمازیں پڑھتا ہے نا، نماز نے تیرا دماغ خراب کر دیا ہے. معاذ اللہ، بڑا صوفی بنتا ہے تو. آ جائیں جی. قول، حضرت نے فرمایا، اے میری قوم، ارائیتم، مخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر ہوں میں اوپر واضح دلیل کہ اپنے رب کی طرف سے. یہ مقتضی اول ہے، پہلی تقاضا کرنے والی چیز، میں واضح دلیل پر ہوں. مسئلہ توحید بھی، اور میں جو تمہیں عدل و انصاف کا کہہ رہا ہوں، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کیا کرو، یہ دونوں باتیں دلیل کے ساتھ ثابت ہیں، ایسے کوئی ہوائی بات نہیں ہے. اور نمبر 2، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور دیا ہے مجھ کو اللہ کریم نے اپنی طرف سے رزقاً حسنا، رزق بہت اچھا. اب رزقاً حسنا سے کیا مراد ہے نیچے لکھ لیں. حکمت و نبوت، حکمت و نبوت. عطا کیا اللہ کریم نے مجھ کو اپنی طرف سے اچھا رزق، یعنی حکمت اور نبوت عطا کی ہے. واضح دلیل پر بھی ہوں، حکمت بھی ہے میرے پاس اور نبوت بھی ہے. وما اريد، مقتضی نمبر 3، تقاضا کرنے والی چیز، نہیں ارادہ کرتا میں ان اخالفکم، کہ مخالفت کروں میں تمہاری، الی ما انہاکم عنہ،
الا ماں کے نیچے ایک لفظ لکھنا ہے چھوٹا سا، داعین، داعین۔ اب میں منع کرتا ہوں، علامہ کس کے متعلق ہے؟ داعین کے، یہ حال ہے۔ نہیں ارادہ کرتا میں کہ مخالفت کروں میں تمہاری، درا حالے کہ بلانے والا ہوں میں تمہیں، علامہ انہاکم عنہ، اس چیز کی طرف جس سے روکتا ہوں میں تم کو، جس چیز سے میں تم کو روکتا ہوں، میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں تمہاری مخالفت کروں۔ جملہ لکھے سامنے جی، میری غرض تمہاری مخالفت کرنا نہیں ہے، کہ میں تم کو منع کروں اور خود یہ کام کروں۔ کیا مطلب ہے جملے کا مولانا؟ میری غرض تمہاری مخالفت کرنا نہیں، کہ میں تم کو منع کروں اور خود کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان اريد الا الاصلاح، ما استطعت، نہیں ارادہ کرتا میں مگر اصلاح کا، خیر خواہی کا۔ اصلاح کے نیچے لکھ لیں خیر خواہی، ما استطعت، جتنی بھی میری طاقت ہو، وما توفیقی الا باللہ، سبحان اللہ، نہیں توفیق میری مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ سامنے جملہ لکھیں جی، ما توفیقی کا، گو اصلاح میرے قبضے میں نہیں، لیکن اس خواہش کے پورا ہونے کی توفیق اللہ کے اختیار میں ہے۔ خواہش تو میری ہے تمہاری اصلاح ہو جائے، لیکن یہ اللہ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں نہیں ہے۔ میرا یہ مقصد تب پورا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی تائید ہو، اللہ کا ارادہ ہو تو۔ علیہ توکل، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اسی ہی اللہ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تمام معاملات میں، جتنی بھی دین و دنیا کی مشکلات ہیں اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ وَيَا قَوْمِ، ترہیب، ڈرایا، اے میری قوم، لا یجرمنکم، نہ برانگیختہ کرے تم کو، نہ ابھارے تم کو، شقاقی، میری مخالفت، اس بات پر ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچ جائے، مثل ما اصاب قوم نوح، مثل اس عذاب کے، ماں پر عذاب لکھیں، مثل اس عذاب کے جو پہنچا تھا قوم نوح کو، یا قوم ہود کو، یا قوم صالح کو۔ میری مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تمہیں بھی ویسے عذاب پہنچ جائے جیسے ان کو پہنچا تھا۔ مخالفت کرو گے ویسا عذاب آ جائے گا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور۔ چلو پہلی قوموں کا زمانہ تو پرانا ہو چکا ہے، قوم نوح پرانی، قوم ہود پرانی، قوم صالح پرانی، قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ سامنے لکھ لیں مولانا، شعیب علیہ السلام کے شہر مدین کا فاصلہ حضرت لوط علیہ السلام کے مسکن سے کچھ زیادہ نہ تھا۔ قرب مکانی بھی اور زمانی بھی، قرب مکانی بھی زمانی بھی۔ اگر احباب کو یاد ہو، میں نے سورۃ القصص میں جب یہ بحث کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر شعیب علیہ السلام نہیں تھے، اس آیت کو بھی ہم نے دلیل میں پیش کیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ قریب تھا۔
حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا، جب حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے قریب تھا، موسیٰ علیہ السلام تو بہت بعد میں آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لوط علیہ السلام کے، یہ کیسے داماد بن گئے شعیب علیہ السلام کے؟ یہ آیت ہم نے دلیل میں پیش کی تھی، حاشیے پر وہ یہ آیت لکھی ہوئی بطور دلیل، جو حاشیہ میں نے لکھوایا تھا۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور بخشش مانگو تم اپنے پروردگار سے، گناہوں کی معافی مانگو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، نمبر 2 پھر رجوع رکھو اللہ کریم کی طرف۔ عرض کر چکا ہوں صبح کئی دفعہ، اس سے مراد اشارہ حسنات ہے، شرک سے معافی مانگو اور نیکیاں کرو۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔ قالوا، قوم والوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا، نہیں سمجھتے ہم بہت ساری باتیں، مما تقولو، ان میں سے جو تو کہہ رہا ہے، تیری بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ معاذ اللہ، یہ قابل فہم ہے ہی نہیں جو تو زبان سے باتیں کر رہا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ یہ حضرت کو تبلیغ سے روکا اور دھمکی دی۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، یقیناً ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے درمیان ضعیفاً، کمزور۔ ضعیفاً پر لکھیں تو دفاع نہیں کر سکتا، اگر ہم تجھے مارے پیٹے نا تو دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ تیری برادری کا منہ ہے کہ ہم تجھے کچھ نہیں کہہ رہے، تیری برادری ہمارے مذہب میں ہے، ہم ان کا لحاظ کر کے تجھے کچھ نہیں کہتے، ورنہ تو کر کچھ نہیں سکتا اگر ہم تجھے مارے پیٹے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اس کے نیچے مانع از قتل، کیوں تجھے قتل نہیں کر رہے؟ وجہ یہ ہے وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر نہ ہوتی برادری تیری، اس پر لفظ لکھ لیں جو ہمارے مذہب میں ہے، جو اگر نہ ہوتی برادری تیری جو ہمارے مذہب میں ہے، لَرَجَمْنَاكَ، ضرور ہم تجھے سنگسار کر چکے ہوتے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، نہیں تو ہم پر یعنی ہماری نگاہوں میں کوئی عزت والا۔ بے عزیز پر لفظ لکھنا ہے، عزت ذاتی کی نفی، یہ لفظ لکھنے عزت، سامنے جملہ لکھیں جی، عزت ذاتی کی نفی کی، نہ کہ عزت خاندانی۔ بس یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہمیشہ اونچے خاندان کے اندر پیدا ہوا کرتا ہے، اللہ اعلیٰ نسب کے بندے کو پیغمبر بنایا کرتا ہے۔ تو اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تو گھٹیا قوم کا ہے، نا، ذاتی تیری عزت نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو بڑے خاندان کا۔ ایک تو جملہ یہ ہو گیا۔ اب ذرا دوسرا جملہ لکھیں۔ شعیب علیہ السلام کی 2 نسبتیں تھیں، شعیب علیہ السلام کی 2 نسبتیں تھیں۔ انہوں نے نسبت الہ الرہت، یہ رہت لفظ ہے لولا رہتوں کا، نسبت الہ الرہت کا لحاظ کیا اور نسبت الہ اللہ کا لحاظ نہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کی 2 نسبتیں تھیں، ایک تو برادری والی نسبت، دوسری اللہ والی نسبت۔ برادری کی نسبت کا خیال کیا، تیری برادری کو دیکھ کر ہم کچھ نہیں کہتے، وہ ہمارے مذہب ہے۔ اللہ کی نسبت کا ظالموں نے خیال نہیں کیا، یہ کوئی نسبت معمولی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے وہ۔ قال یا قوم، حضرت نے فرمایا اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، میری برادری زیادہ عزت والی ہے تم پر اللہ سے، اللہ سے بھی زیادہ میری برادری عزت والی ہو گئی، اس کا لحاظ کر رہے ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ سِخْرِيًّا، بنا لیا تم نے اس اللہ کو، وَاتَّخَذْتُمُوهُ، ہو ضمیر اللہ کی طرف، وَرَاءَكُمْ سِخْرِيًّا،
اپنی پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا، زہریہ پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا، تم نے اللہ کو تو پشتوں کے پیچھے پھینک دیا ہے معاذ اللہ۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا پروردگار جو تم عمل کر رہے ہو گھیرا کرنے والا ہے۔ اب مولانا جملہ لکھوانا ہے آپ کو، لرجمنا کا سنسار کر دیتے۔ پرانی قوموں کے قوانین میں آخری اور انتہائی سزا سنسار کرنا تھا۔ عربی کے لفظ لکھواتا ہوں، بڑے آسان ہیں، کوشش کریں سارے احباب عربی میں لکھیں، لطف آئے۔ کانو یقتلون رجمن، فسمی القتل رجمن، سمی یا نام رکھا گیا، فسمی القتل رجمن۔ وہ سنسار کر کے قتل کیا کرتے تھے، اسی قتل کو سنسار کہا گیا۔ ان کا رواج یہ تھا، انتہائی اور آخری سزا یہ تھی، پتھروں کا نشانہ بنا بنا کر اگلے کو مارا کرتے تھے، تلوار سے نہ، نیزے سے نہ، تیر سے نہ، پتھر مار مار کر۔ بڑی عبرت ہوتی ہے اس میں، اسی کو وہ رجم کہتے تھے، اور رجم کا دوسرا نام قتل، قتل کا دوسرا نام رجم۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم تم کو عذاب پر یقین نہیں آ رہا، کام کرو تم عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہوں پر۔ جگہوں سے مراد لکھ لیں خیالات، مکانتکم خیالات، عمل کرو تم اپنی جگہوں پر، یعنی خیالات پر جیسے تمہارے خیال ہیں، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتی عذاب یخزیہ، اس بندے کو کہ آئے گا اس کے پاس عذاب رسوا کر دے گا اس کو، ومن ہوا کاذب، اور وہ بندہ جو جھوٹا ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ برتا کی مور انتظار کرو، یقیناً میں تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ہوں۔ عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں تو کہہ رہا ہوں آئے گا، تم کہتے ہو نہیں، دیکھو پتہ چل جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب کہ آیا ہمارا حکم، نیچے عذاب والا، نجینا شعیبا، نتیجہ مومنین، ہم نے نجات دی حضرت شعیب کو، ان لوگوں کو، آمنوا ما، جو ایمان لائے تھے حضرت کے ساتھ۔ آمنو کے نیچے ایک لفظ لکھوانا ہے، زہری سبب۔ آمنو نجات کا زہری سبب ایمان ہے، بے رحمت، اس کے نیچے سبب حقیقی، حقیقی سبب نجات کا رحمت ہے۔ نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے حضرت کے ساتھ۔ ایمان زہری سبب، بے رحمت منا، بوجہ رحمت کے جو ہماری طرف سے تھی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، نتیجہ مشرکین، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ نے، جبریل نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، بس ہو گئے اپنے گھروں کے اندر، جاثمین، اونھے منہ گرنے والے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، حالت ان کی یہ بن گئی گویا کہ نہیں تھے، فِيهَا، ان گھروں میں۔ ہاں ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ فی دیار، دیار کی طرف۔ الا بودن، خبردار دوری ہو رحمت سے، بودن پر از رحمت، لمدین، واسطے مدین کے، مدین کے لیے دوری ہو، ذکر مکان، ارادہ مکین، مدین والوں کے لیے دوری ہو رحمت سے۔ کما بعدت سمود، جیسا کہ دور ہو گئے سمودی رحمت سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ساتواں قصہ آ گیا، یہ متعلق ہے تیسرے دعوے کے، قصہ نمبر 7، چھوٹے سے لفظ لکھ لیں آگے۔ بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ،
بس جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا تھا، مصائب برداشت کیے تھے، میرے پیغمبر تکلیفیں اٹھاؤ، مصیبتیں برداشت کرو، بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ۔ ایک ایک لفظ حضرت نہیں لکھوایا جا سکتا، خلاصہ آپ کو لکھوانا ہوتا ہے۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ۔ ہماری آیات کون سی تھی؟ لکھ لے معجزات، وسلطان مبین، اور 7 دلیل واضح کے۔ واضح دلیل کیا تھی؟ اوپر لکھ لیں، یعنی واضح نصیحت، واضح توحید کو واضح کرنے والا، واضح اور تقریر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فتبعوا، ان کی حماقت دیکھو، پیچھے چلے وہ، امر فرعون، فرعون کے حکم کے، وما امر فرعون برشید، نہیں تھا حکم فرعون کا کچھ کام کا، بے رشید سیدھا۔ اب ما امر فرعون پر ایک لفظ لکھنا ہے، دعویٰ۔ اللہ نے فرمایا فرعون کا حکم سیدھا نہیں تھا، کسی کام کا نہیں تھا۔ اس کی اللہ دلیل فرمایا، دلیل دیتے ہیں، یقدم دلیل، یقدم قومہ، آگے آگے ہوگا فرعون اپنی قوم کے قیامت کے دن، فاوردہم النار، بس پہنچائے گا ان کو آگ پر۔ فرعون کا اگر حکم کسی کام کا ہوتا تو قوم کو آگ پر تو نہ جا پہنچاتا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر پہنچے، برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، یہ اب ثمرہ دنیاوی ہے۔ فرعون اور اس کے پیچھے چلنے والے دونوں کا نتیجہ سنو، اور پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت کے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثمرہ اخروی قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی لعنت، قیامت کے دن بھی لعنت۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے انعام، المنام قصوں سے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے۔ ذالک من انباء القری، یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی، من کا معنی کچھ، نقصہ علیک، ہم بیان کر رہے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہا قائم، کچھ ان میں سے موجود ہیں، وحسید، اور کچھ کٹی ہوئی۔ قائم ان کے نیچے مصر لکھ لیں، مصر آج تک موجود ہے، اور کئی بستیاں ایسی ہیں جن کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ویرانی کھنڈرات باقی رہ گئے۔ وما ظلمناہم، نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، نیچے لفظ لکھنے مولانا، آگے نہیں چلوں گا، بلا قصور سزا نہیں دی۔ وما ظلمناہم کا مطلب بلا قصور سزا نہیں دی، ولیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں پر، فما اغنت عنہم آلہتہم، پس نہ کام آئے ان کے الہ، التی وہ الہ، یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، بہت زیادہ کام نہیں آئے، اللہ تھوڑے سے تو کام آئے ہوں گے۔ فرمایا من شیئن، ذرا برابر بھی کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جبکہ آ گیا حکم تیرے پروردگار کا۔ سالک کا جملہ لکھیں جی، من انباء القری کا، اشارہ برائے اس بات رسالت۔ رسالت کیسے ثابت ہو گئی؟ یہ قصے سنانا میں اللہ کی وحی کے ذریعے ہے، اور جس پر وحی آئے وہ اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے، اور آگے لفظ پورے کریں، اور یہ کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ جب اللہ نے ان کو پکڑا تو ان کے معبود کام نہ آئے، بس ثابت ہو گیا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔
وما زادوہم غیر تتبیب. سبحان اللہ. تخفیف دنیاوی فائدہ کیا دیتے، الٹا وہ تو ہلاکت کا سبب بنے. وَكَذَلِكَ تخفیف دنیاوی اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیرے پروردگار کی. اِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ جب پکڑے بستیوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ درحالے کہ وہ بستیاں ظلم کرنے والی ہوں. ذکر مکان ارادہ مکین. اِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ یقیناً پکڑ اس اللہ کریم کی دردناک ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. ان فی ذالک لآیا تخفیف اخروی یقیناً اس بات میں لآیتن بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے. بہت بڑا میں نے کس کا معنی کیا؟ تنوین کا. یقیناً اس بات میں ان ذالک کے نیچے لکھے واقعات، یقیناً ان واقعات میں لآیتن بہت بڑی عبرت ہے. مرا دنیا دار الجزا نہیں ہے، دنیا تو دار العمل ہے. دار الجزا تو قیامت ہوگی جب دار العمل دنیا یہ دار الجزا نہیں ہے. جو دار الجزا نہیں ہے دنیا، اس میں اتنا بڑا عذاب ان پر آیا، تو جو اصل دار الجزا ہے اس میں ان پر کتنا بڑا عذاب ہوگا. لمن خاف عذاب الآخرہ عبرت تو بہت بڑی ہے، لیکن مستفیدین فائدہ وہ اٹھائے گا اس بندے کے لیے جو ڈرتا ہو آخرت کے عذاب سے. ذالک یوم بس اصل بات ہے خوف نہیں ہے ہم میں، المیہ یہ ہے ڈر نہیں ہے. تمام نیکیوں اور گناہوں کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. روزہ یہی تو سبق دینے آتا ہے. 1 منٹ رہتا ہے ہم کھانے پینے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ابھی روزے کا افطاری کا وقت نہیں ہوا. اب اللہ کا ڈر ہے، کمرہ بند ہے، ہم نہیں کھا پی رہے، اللہ کا ڈر ہے. لیکن باقی گناہ کرتے وقت اللہ کا ڈر ہمارے دل سے کیوں نکل جاتا ہے؟ کیا کریں؟ ذالک یوم مجموع لہ الناس ذالک پر لکھیں آخرت. یہ آخرت یومن وہ دن ہے مجموع لہ الناس جمع کیے ہوئے ہوں گے واسطے اس کے لوگ. وذالک یوم مشہود اور یہ وہ دن ہوگا سب کی حاضری کا. وما نؤخرہ نہیں پیچھے کرتے ہم اس کو الا لأجل معدود مگر واسطے مدت تھوڑی کے. تھوڑی مدت ہے، ہم نے اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے. زندگی گزرنے میں کیا دیر ہے. یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ. تخفیف اخروی یوم یاتی جس روز آئے گا لا تکلم نفس قیامت کا جب دن ہوگا نا جس دن قیامت ہوگی، لا تکلم نفس نہیں کلام کرے گا کوئی نفس الا باذنہ مگر اللہ کریم کی اجازت کے ساتھ. ہاں جس دن وہ آئے گا نہیں کلام کرے گا کوئی نفس مگر اتنی ہیبت ہوگی. فمنہم شقی و سعید اس پر لکھیں اقسام الناس. فمنہم شقی و سعید پر اقسام الناس لوگوں کی قسمیں، کچھ ان میں سے بدبخت ہوں گے و سعید کچھ نیک بخت ہوں گے. فاما الذین شقوا تخویف اخروی بس بہرحال وہ لوگ جو بدبخت بنے رہے ففی النار بس آگ میں ہوں گے. لہم فیہا زفیر ان بدبختوں کے لیے آگ میں زفیر چیخنا ہوگا و زفیر دھاڑنا ہوگا. زفیر اور شہیق میں فرق ہے. زفیر کے نیچے لکھ لیں گدھے کی پہلی آواز. گدھے کی پہلی آواز کو کہتے ہیں زفیر اور شہیق گدھے کی آخری آواز، اس کو عربی میں کہتے ہیں شہیق. گدھا چیختا ہے، گدھا دھاڑتا ہے، اسی طرح چیخیں گے اور دھاڑیں گے. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس آگ میں. فیہا ہا ضمیر ہا پہ جی کس طرف جا رہی ہے؟
آگ کی طرف ہے۔ ما دامت السماوات والارض، آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جتنے تک رہیں گے آسمان اور زمین۔ آسمان و زمین جب تک رہیں گے یہ بھی آگ میں رہیں گے، آسمان و زمین تو ہوں گے ہی نہیں۔ جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، نہ آسمان ہوگا نہ زمین ہوگی۔ من اشکال پر تو غور کریں، یہ جہنم میں چلے گئے، وہ جنت میں چلے گئے، آسمان زمین تو ہے ہی نہیں۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا آسمان و زمین ختم ہو جائیں گے، دوسری بار پھونکا جائے گا آسمان بھی ہوگا زمین بھی ہوگی، اللہ کا نزول ہوگا، اللہ کی شان کے مطابق آپ نے پڑھے آسمان پھٹ جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ لیکن جب جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا پھر تو نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگی، زمین بھی ختم آسمان بھی ختم۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک زمین و آسمان رہیں گے یہ بھی جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا پروردگار۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سامنے جملہ لکھیں، یہ عرب کی عادت کے مطابق کلام کی گئی ہے۔ وہ کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ کسی چیز کا دوام بیان کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہا کرتے تھے۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ اسی کا لکھ لیں، یہ کنایا ہے دوام اور عذاب نہ ختم ہونے سے، دوام اور عذاب نہ ختم ہونے سے، کیونکہ یہ زمین و آسمان تو وہاں موجود ہی نہیں ہوں گے، ورنہ مقام حل ہو گیا۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، جو چاہے تیرا پروردگار۔ سامنے لکھیں بیان قدرت، یعنی نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے مگر نکالے گا نہیں۔ ان ربک فعال لما یرید، اللہ نکالنا چاہے، قدرت تو ہے، نکالے گا نہیں۔ ان ربک علت، یقیناً تیرا پروردگار کرنے والا ہے اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال وہ بندے جو نیک بخت ہو گئے، نیک بخت بنے نا، نیک بخت بنائے گئے، سعیدو مجہول کا صیغہ ہے لیکن بن گئے نیک بخت، معنی معلوم والا کر رہے ہیں۔ فَفِي الْجَنَّةِ، پس جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت میں جتنے تک رہیں گے آسمان اور زمین۔ یہ بھی کنایا ہے دوام سے، ورنہ سو گیا آپ، یہ بھی کنایا ہے دوام سے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا پروردگار۔ اس پر بھی لکھے بیان قدرت، جنت سے ان کو بھگانا چاہے، جنت سے نکالنا چاہے، نکل جاؤ، اللہ کو قدرت تو ہے لیکن نکالے گا نہیں۔ عطاء غیر مجزوز، یہ بخشیش ہوگی غیر مجزوز، نہ ختم کی ہوئی، عطا ہوگی نہ ختم کی ہوئی۔ اب فلا تک فی مریہ کہ میں نے 2 جملے لکھوانے ہیں لیکن پیچھے آ جائیں، میں آپ کو نیک بختی اور بدبختی کی نشانیاں لکھوا دوں۔
لکھیں جی اللہ توفیق دے تو عوام کو سنانا، علامات شقاوت، بدبختی کی علامات، علامات شقاوت۔ نمبر 1 دل کی سختی، نمبر 2 رونا نہ آئے۔ جس بندے کا دل سخت ہو نا، متاثر نہیں ہوتا کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، دکھ کو دیکھ کر، پریشانی دیکھ کر، جو بندہ سمجھو اس کا دل سخت ہے، پتھر ہو گیا ہے۔ نمبر 2 جس کو رونا نہیں آتا، اس کا دل بھی سخت ہے۔ نمبر 3 دنیا کی رغبت، یہ دنیا کی رغبت یہ بھی انسان کے بدبخت ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 3 لمبی امیدیں، نمبر 4 لمبی امیدیں۔ جو لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے سمجھو بدبخت انسان ہے۔ اب لکھیں علامات سعادت، ان چاروں کے بالکل الٹ ہے۔ علامات سعادت، نمبر 1 دل کی نرمی، نمبر 2 کثرت سے رونا، نمبر 2 کثرت سے رونا، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 4 لمبی امیدیں نہ رکھنا۔ ایک نوٹ لکھ لیں چھوٹا سا، آیت میں خالص شقی اور خالص سعید مراد ہیں۔ خالص شقی اور خالص سعید مراد ہیں، ورنہ تیسری قسم شقی از عقیدہ، شقی از اعمال۔ اوہو بھول گیا میں، تیسری قسم کیا کیا؟ سعید از عقیدہ، غلطی ہو گئی۔ تیسری قسم سعید از عقیدہ، شقی از اعمال، وہ مراد نہیں۔ اب اس تیسرے جملے کو سمجھ لیں، وہ تو 2 آسان تھے۔ یہ جو 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اما الذین شقوا ففی النار اور صعدوا فی النار، شقی سے مراد عقیدہ بھی بدبخت، عمل بھی بدبخت، اور سعید عقیدہ بھی اچھا، عمل بھی اچھا۔ اور تیسری ایک قسم ہے عقیدہ تو اچھا ہو اور عمل اچھے نہ ہوں، وہ تیسری قسم یہاں مراد نہیں ہے۔ آئے مولانا، فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، زجر بر اناد کفار، کافروں کے ضد پر اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، نہ ہو تو بھی کسی شک کے، مما یعبد ہؤلاء، مما پر لکھیں بطلان، ایک لفظ ہے بطلان، نہ ہو تو بھی کسی شک کے، مما یعبد ہؤلاء، اس کے بطلان میں سے، جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ، جن کی عبادت یہ لوگ کر رہے ہیں وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ شک نہ کرنا، یوں نہ سمجھنا کہ ان کی عبادت جو ہو رہی ہے تو یہ جائز ہو گئی ہے۔ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں ان کا عبادت کر باطل ہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، الا نہیں عبادت کر رہے یہ لوگ مگر جیسا کہ عبادت کریا کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، اور یقیناً ہم البتہ پورا پورا دینے والے ان کو ان کا حصہ، نصیب پر لکھے عذاب، عذاب والا حصہ غیر منقوص، جو گھٹایا ہوا نہیں ہوگا۔ بڑا فلا تک فی مریۃ کے 2 مطلب استاد قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے۔ حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں مطلب آپ لکھ لیں۔ فلا تک فی مریۃ، نمبر 1 مطلب یہ متعلق ہے فما اغنى
اغنت عنہم آلہتہم، ابھی آیت گزری ہے، استاد دو تین لفظ لکھنے ہیں، فما اغنت عنہم الی آخرہ، یہ متعلق ہے فما اغنت عنہم آلہتہم الی آخرہ، یعنی معبودان باطلہ کے پجاریوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور وہ معبود ان کو بچا نہیں سکتے۔ تو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی دنیا جو غیر اللہ کی پوجا کر رہی ہے، تو پھر یہ مذہب جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ سمجھ لیں، میں پھر دوسرا سمجھاتا ہوں۔ آج کے اس دور میں موحدین کی تعداد زیادہ ہے یا مشرکین کی؟ آپ کو شک ہے؟ مشرکین کی۔ اللہ کی عبادت زیادہ ہو رہی ہے یا غیر اللہ کی؟ غیر اللہ کی عبادت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے پھر وہ مذہب تو سچا ہوا۔ فرمایا نا، یہ نہ سمجھنا اتنی دنیا جو غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے ان کا مذہب سچا ہوگا۔ اگر ان کا مذہب سچا ہوتا، جب میں نے مشرکین کو پکڑا تھا تو ان کے معبودوں نے امداد کیوں نہیں کی؟ یہ شک نہ کرنا کہ ان کا مذہب سچا ہے۔ جملہ سمجھ آ گیا؟ نمبر 2 لکھے، نمبر 2 مطلب عبادت سے مراد اللہ کی عبادت۔ آؤ جی، یہ بالکل الٹ جملہ ہے۔ عبادت سے مراد اللہ کی عبادت، یعنی ان مشرکین کے آباء و اجداد غیر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس عبادت نے ان کو عذاب سے نہ بچایا۔ اسی طرح موجودہ مشرکین بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس جملے کو پڑھیں ذرا، یہ جو ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اب اس سے تعلق ہے اس جملے کا جو میں نے لکھوا دیا آپ کو۔ مشرکین کے جو آباء و اجداد تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ساتھ غیر اللہ کی بھی کرتے تھے، مکس۔ اس عبادت نے نہ بچایا ان کو، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہی مکس عبادت تو موجودہ مشرکین کر رہے ہیں، اللہ کی بھی غیر اللہ کی بھی۔ جس طرح مکس عبادت نے آباء و اجداد کو عذاب سے نہ بچایا، یہ مکس عبادت کرنے والے موجودہ مشرک بھی نہیں بچ سکیں گے۔ آ جاؤ جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، سامنے لکھیں دفع شبہ۔ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں اختلاف کیوں کیا گیا؟ اگر قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں اختلاف کیوں کیا گیا؟ جواب، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، بس اختلاف کیا گیا تھا اس میں۔ نیچے لکھے بوجہ ضد،
اختلاف تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ہوا تھا، اگر قرآن میں ہو رہا ہے تو اس میں کیا اتنی بڑی بات ہے؟ یہ ایسے ہوتا رہا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اس پر لکھیں دفع شبہ، اوپر عنوان لکھیں دفع شبہ، دو لفظ آگے آگے لکھنے، پھر عذاب کیوں نہیں آیا؟ پھر جواب وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتی بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان۔ ایک بات ہے، میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں 5 سال بعد عذاب دوں گا، میں مثال دے رہا ہوں، جتنے تک وہ مدت نہیں آتی اس وقت تک ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ جب وہ بات پوری ہو گئی نا، فیصلے کا وقت آ گیا، ان کے درمیان پریکٹیکل فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ البتہ بیج شک کے ہیں اس کی جانب سے، مریب جو بے چین کرنے والا ہے۔ عذاب کے متعلق ان کو شک ہے، لفی شک من ہو کے نیچے عذاب لکھ لیں، یقیناً وہ البتہ بیج شک کے ہیں اس عذاب سے، مریب جو بے چین کرنے والا ہے۔ وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ناوی علماء ذرا جاگیں، اس آیت کی 2 ترکیبیں میں کروں گا، اب آپ کی توجہ چاہیے، تھوڑا سا ذہن حاضر کریں، مقام حل ہے۔ اِنَّ زَیدًا قائمٌ، زید اِنَّ کا اسم ہے، قائمٌ خبر ہے، تو اب یہاں اِنَّ کلن جو ہے یہ اِنَّ کا اسم ہے۔ اب لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، لَمَّا جو ہے اس کی شرط محذوف ہے۔ اب یوں کرے مہربانی، اِنَّ کلن کو انگلی سے چھپا دیں، یہ چھپا دیا میں نے، اب عبارت بچ گئی لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ اب لَمَّا کے اوپر اور لَيُوَفِّيَنَّهُمْ اس کے درمیان میں چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، يَبْعَثُهُمْ، لَمَّا اور لَيُوَفِّيَنَّهُمْ کے اوپر يَبْعَثُهُمْ، باسا يَبْعَثُ، اب وہ میں نے چھپایا ہوا ان لما کو، لما کی شرط ہے یبعثہم، اور لیوفینہم ربک اعمالہم، یہ ہے لما کی جزا۔ اب لما کی شرط اور لما کی جزا یہ دونوں مل کر ان کی خبر بن گئے، اور ٹھیک ہو گئی بات۔ کلن ان کا اسم ہے، لما کی شرط لما کی جزا یہ مل کر ان کی کیا بن گئے؟ خبر بن گئے۔ اب معنی میں کرتا ہوں، عبارت میں یوں پڑھتا ہوں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يَبْعَثُهُمْ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً تمام کے تمام جب زندہ کر کے اٹھائے گا ان کو اللہ، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، ضرور بھی ضرور پورا دے گا ان کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کی جزا۔ اعمال ہم کے نیچے جزا لکھ لیں، جب زندہ کر کے ان کو اٹھائے گا ضرور بھی ضرور پوری پوری دے گا ان کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کی جزا۔ ٹھیک ہو گیا ایک۔ اب دوسری ترکیب کرتا ہوں، دوسری ترکیب ان کلن لما لیوفینہم ربک اعمالہم، ذرا غور کرنا، ان کلن کو پھر چھپا دے، عبارت کیا بچ گئی؟ لما لیوفینہم ربک اعمالہم، یہ لیوفینہم ربک اعمالہم یہ لما کی شرط ہے، اور انہم بما یعملون خبیر یہ لما کی جزا ہے۔ کیا جملہ عرض کیا؟ لما کی شرط کون سی ہے؟ لما کی جزا کون سی ہے؟ انہم۔ اب یہ شرط اور جزا مل کر یہ پھر انہا کی خبر بن گئے۔ اب میں معنی کرتا ہوں، وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً تمام کے تمام
جب پورا پورا دے گا ان کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کی جزا، جب پورا پورا دے گا نا عمل کا بدلہ، یقیناً وہ جو عمل کر رہے ہیں خبر رکھنے والا ہوگا، خبر رکھنے والا ہوگا۔ اب ایک سوال ہے چھوٹا سا، سوال یہ ہے کہ تم نے لیوفینہم ربک اعمالہم کو شرط بنایا لمحہ کی، انہ بما یعملون کو خبر تم نے لمحہ کی جزا پر، یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن لمحہ کی شرط پر لیوفینہم لام نہیں آیا کرتا، شرط پر لام نہیں آیا، تم نے لیوفینہم اس کو لمحہ کی شرط بنایا تو جواب ہے لام زیادہ ہے، لام کیا ہے بس، تو ترکیبیں حل ہو گئی مولانا، آگے چلیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اب 5 امور ہیں، سامنے جملہ لکھ لیں، 5 امور 7 قصوں پر مرتب، بس 5 امور 7 قصوں پر مرتب۔ نمبر 1 فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پکے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ڈٹے رہو، کما امرتا جیسے عام حکم دیے گئے ہیں، استقامت دکھانا امر نمبر 1۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو رجوع کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنہوں نے توبہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے ساتھی بھی ڈٹے رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، امر نمبر 2، اور نہ نکلنا دائرہ دین سے، دائرہ دین سے نہ نکلنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، یقیناً جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کریم دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا، امر نمبر 3، اور نہ میلان کرو ان لوگوں کی طرف ظالموں جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، کفر والا ظلم کیا، اس کے علاوہ ظلم کیے، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا، میلان نہ کرنا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ سمرا، بس پہنچے گی تمہیں جہنم کی آگ۔ مولانا رکون کہتے ہیں ادنا سا جھکاؤ، ادنا سا جھکاؤ، ظالموں کی طرف نہ کرنا۔ اب لا ترکنو کے نیچے لفظ لکھنے، بالکل نیچے، حاشیے پر نہ، نیچے، بے اعتبار دوستی و عقیدہ و عمل، بس ظالموں سے دوستی بھی نہ کرنا، ظالموں والا عقیدہ بھی نہ رکھنا، ظالموں والا عمل بھی نہ اپنانا۔ رکون ادنا سے جھکاؤ کو کہتے ہیں، جو ظالم ہے نا، ظالم ادنا سے جھکاؤ، ظالموں کی طرف نہ کرنا۔ آج حالات کیا ہیں، تمہیں جہنم کی آگ پہنچ کر رہے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، نہیں ہوگا تمہارے اللہ کے بغیر کوئی کارساز۔ مزید ترقی، ثم لا تنصرون، تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ کا بڑا قیمتی حاشیہ ہے لا ترکنو پر، وہ لکھے لا ترکنو کا مطلب، قلم چلائیں قلم، لا ترکنو کا مطلب کہ ظالم کا رکن مت بننا، کہ ان کے کسی ظلم، شرک و بدعت میں تائید کر بیٹھو۔ اتنے تک مجھے جملہ سنائیں دوست۔ لا ترکنو کا کیا مطلب ہے؟ ظالم کا رکن مت بننا، کہ ان کے کسی ظلم، شرک و بدعت میں تائید کر بیٹھو۔ یہ مطلب نہیں، خطبہ کرام لکھیں، خطبہ نہ لکھنا بھائی، یہ مطلب نہیں کہ دعوت میں مواعظ حسنہ یا الفاظ نرم نہ ہوں۔
دعوت کے لیے نرمی اس آیت میں داخل نہیں. کیونکہ گدھے پر بوجھ لادنے کے لیے اس کو گھاس کھلانا پڑتی ہے. اگر ایک عالم ظالموں کے پاس دعوت اور ان کی غلط کاریوں پر تردید کے لیے جاتا ہے تو یہ جہاد ہے. کیا معنی ہے مولانا اس حاشیے کا؟ کیا مطلب ہے؟ ذرا تسلی کے ساتھ حاشیہ پڑھیں جنہوں نے لکھا ہے احباب نے. لا ترکنوا کا مطلب کیا مطلب ہے؟ ظالم کا رکن نہ بننا. کیا مطلب؟ کہ ان کے کسی ظلم شرک و بدعت میں تائید کرو. یہ مطلب نہیں کہ دعوت میں مواعظ حسنہ یا الفاظ نرم نہ ہو. لا ترکنوا کا مطلب ہے کہ تم بیان کر رہے تو دوسروں کو گالیاں دو. نہیں سمجھے؟ دوسروں کو گالیاں دو تو بےمان ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے نا. حضرت شیخ پنجویر فرماتے تھے دعوت کے لیے نرمی اس آیت میں پڑھے تو صحیح. دعوت میں حاشیے کو دیکھ کر بیٹا دعوت کے لیے نرمی اس آیت میں داخل مثال دیتے تھے کیونکہ گدھے پر گھاس لادنے کے لیے اسے گھاس کھلانا پڑتی ہے. حضرت شیخ فرماتے تھے پنج پیر رحمت اللہ علیہ اگر ایک عالم ظالموں کے پاس دعوت اور ان کی غلط کاری اور تردید کے لیے جاتا ہے تو یہ جہاد ہے. 15واں پارہ کھولیں سورۃ بنی اسرائیل. ظالموں کی طرف میلان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میلان نہ کرنا، ان کی ظلم میں تائید نہ کرنا، شرک و بدعت میں تائید نہ کرنا، ان سے دلی دوستی نہ رکھنا، عقیدہ ان والا نہ اپنانا، عمل ان والا نہ اپنانا. سورۃ بنی اسرائیل ہے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ. اور ترکن آ گیا رکون سے. صفحہ 262 یہ ہے جی. یہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ آیت نمبر 74. اگر نہ ہوتی یہ بات میرے محبوب کہ ہم نے آپ کو پکا رکھا ہوا ہے، اگر ہم پکا نہ رکھتے لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ. لا ترکنوا ترکن لقد کتا ترکنو البتہ تحقیق آپ قریب تھے، آپ مائل ہو جاتے ان کی طرف. کتنا مائل ہو جاتے؟ شیئن ذرا برابر قلیلن. کتنا؟ تاکید در تاکید. تاکید شیئن قلیلن ذرا برابر مائل ہو جاتے. عقیدہ ان والا اپنا لیتے، عمل ان والا اپنا لیتے، ان سے دلی دوستی رکھتے. اِذَا لَازَقْنَاكَ سَيْفَ الْحَيَاةِ وَسَيْفَ الْمَمَاتِ. اس وقت البتہ چکھاتے ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا کا، دنیا کی زندگی کا، اور دگنا عذاب موت کا. ثم لا تجد لك علينا نصيرا. پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. او مولانا واقم الصلاۃ. امر چاروں قائم رکھو میرے محبوب نماز. طرفی النہار دن کے دونوں کناروں میں، دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم رکھو. اس کے نیچے لکھ لیں طرفی النہار کے نیچے فجر، ظہر، عصر.
یہ تینوں دل کے کنارے ہیں، فجر بھی کنارہ، ظہر بھی کنارہ، عصر بھی کنارہ، ظہر یہ درمیان ہے، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور کچھ حصہ رات میں سے، زولفن کے نیچے لکھ لیں مغرب عشاء۔ اس مجاہد رحمت اللہ علیہ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں طرف یہ نہار میں فجر، ظہر، عصر اور زلفًا من اللیل میں مغرب اور عشاء داخل ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں مصیبتوں کو۔ سیئات کا کیا معنی کیا؟ مصائب۔ لکھیں جی، سامنے جملہ لکھیں، سیئات سے مراد گناہ نہیں، سختیاں اور مصائب ہیں۔ نمبر 2، یہ آج مولانا حسین علی لکھ لیں، آج حضرت رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 2، اگر مراد گناہ ہو تو صغیرہ والی تعویل کرنی پڑے گی، کیونکہ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ مولانا یہی سورۃ ہود کھولیں، آیت نمبر 10۔ میں مانا کرتا ہوں، وَلَئِنْ زَقْنَاهُ نَعْمًا بَعْدَ ضَرًّا، اور اگر چکھائیں ہم انسان کو نعمتیں بعد ذرہ، نعمت چکھائیں مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تھی، اب تکلیف گئی، آ گئی رحمت اور مہربانی، لَيَقُولَنَّ ضرور بھی ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي چلے گئے گناہ مجھ سے۔ یہ معنی ہے چلے گئے مسائب، دکھ درد۔ تو سیئات سے کیا مراد ہے؟ دکھ درد، مصیبتیں، تکلیفیں۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے، یقیناً نیکیاں لے جاتی ہیں السیئات مصیبتوں کو، نیکیوں سے مصیبتیں بندے کی ٹل جاتی ہیں، دکھ درد بندے کے ٹل جاتے ہیں، تکلیفیں بندے کی ٹل جاتی ہیں۔ اور باقی مفسرین فرماتے ہیں سیئات سے مراد ہے گناہ، نیکیاں جو ہیں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ تو ان پر اشکال ہوگا بھئی کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف ہی نہیں ہوتے، میں نے نماز پڑھی اس سے میرا کبیرہ گناہ تو معاف نہیں ہوگا، میں نے روزے رکھے تو کبیرہ گناہ۔ ایک دن رکا بھی آیا تھا، من قام رمضان اور من صام رمضان والا، جن نے رمضان کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، غفر لہم ما تقدم من ذنب وما تاخر۔ منع اس سے مراد کبیرہ نہیں ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد تو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ ادا نہ کرے یا معاف نہ کرائے۔ تو اب اگر معنی گناہوں والا کریں گے پھر تعویل کرنی پڑے گی۔ حضرت سے فرماتے تھے تعویل کی طرف کیوں جاتے ہو جب اس صورت کے اندر بلکہ قرآن کے کئی مقامات ہیں سیئات کا معنی تکالیف، تو معنی کیا ہوگا؟ نیکیاں لے جاتی ہیں دکھ درد اور تکلیفوں، مصائب۔ مقام حل ہو گیا مولانا؟ ذالک ذکر للذاکرین، یہ بات نصیحت ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ واسطر نمبر 5 امر، اور صبر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اخلاق آ گیا، کیوں؟ یقین اللہ کریم نہیں ضائع کیا کرتا اجر اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، کیوں نہ ہوئے اولو بقیہ عقل والے لوگ۔ میں نے اولو بقیہ کا معنی پہلے کیا، کیوں نہ ہوئے لولا بمن اللہ، کیوں نہ ہوئے اولو بقیتن عقل مند لوگ۔ کون سے؟ من القرون من قبلکم، ان بستیوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، پہلی بستیوں میں سے عقل والے لوگ کیوں نہ ہوئے؟ ینہون عن الفساد، جو روکتے
کفر شرک والے فساد سے عقل مند لوگوں نے کیوں کفر شرک والے فساد سے نہیں روکا؟ فی الارض زمین میں، ہاں الا قلیلا ممن انجینا منہم، الا بمعنی لیکن جو پہلی بستیوں والے لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں، عقل مند لوگوں نے کیوں نہ روکا کفر شرک والے فساد سے؟ الا قلیلا ممن انجینا، مگر بہت کم ان لوگوں میں سے انجینا منہم جن کو نجات دی ہم نے ان میں سے۔ ہونا سامنے جملہ لکھے، میری تسلی نہیں ہو رہی، یعنی تم سے پہلے قرون میں جو لوگ عقل مند اور دین کے رہنما تھے، انہوں نے دوسروں کو شرک و کفر سے کیوں نہ روکا؟ مقام حل ہو گیا مولانا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور پیچھے چلے وہ لوگ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا تھا، اس راستے کے راستہ، اس راستے کے پیچھے چلے، اُتْرِفُوا فِيهِ عیش دیے گئے تھے جس راستے میں عیش عشرت آرام ان کو ملا، مال و اسباب دولت نظر آئی، اس راستے کے پیچھے چلے، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ عادی مجرم۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تخفیف دنیاوی، اور نہیں تیرا پروردگار کہ ہلاک کرے بستیوں کو ہلاک کرے، ذکر مکان ارادہ مکین، نہیں تیرا پروردگار کہ ہلاک کرے بستیوں کو، یعنی بستی والیوں کو، بظلم ناحق، بظلم کا معنی لکھیں جی ناحق، دوسرا معنی لکھیں زبردستی، نہیں تیرا پروردگار کہ ہلاک کرے بستیوں کو ناحق زبردستی، وَآلُهَا مُصْلِحُونَ، حالانکہ بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں اپنی اور دوسروں کی، نیچے لکھے اپنی اور دوسروں کی۔ مولانا سامنے جملہ لکھیں، حضرت شیخ پنڈی والوں کا جملہ رحمت اللہ علیہ، اللہ نے یہ نہیں کیا کہ لوگ دنیا میں نیک کام کر رہے ہوں اور اصلاح کے درپے ہوں، اور پھر بھی ان کو ہلاک کر دیا ہو۔ بلکہ جب بھی عذاب آیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آیا۔ آپ ذرا جملہ پڑھیں جن دوستوں نے لکھا ہے، اللہ نے یہ نہیں کیا کہ لوگ دنیا میں نیک کام کر رہے ہوں اور اصلاح کے درپے ہوں اور پھر بھی ان کو ہلاک کر دیا ہو، نہ، بلکہ جب بھی عذاب آیا ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا تیرا پروردگار البتہ کر دیتا لوگوں کو جماعت ایک، امتن واحدہ کے نیچے موحد، اللہ چاہتا تو سب کو موحد بنا سکتا تھا، لیکن جبری ایمان قبول نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اب اس کے اوپر لفظ لکھنا ہے آیت کے بالکل اوپر، وَلَا يَزَالُونَ الواحدہ کے اوپر، وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، بس وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اگر
اگر چاہتا تیرا پروردگار البتہ کر دیتا تمام لوگوں کو جماعت ایک، سب کو مومن بنا دیتا، موحد بنا دیتا، لیکن لیبلوکم، لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا، کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان کرے، فلا یزالون مختلفین، اور ہمیشہ رہیں گے، نیچے لکھے آئندہ، ہمیشہ رہیں گے مختلفین، اختلاف کرنے والے، اوپر لکھے دین میں، ہمیشہ یہ دین میں اختلاف کرتے رہیں گے، توحید میں اختلاف کرتے رہیں گے، الا بمانا لیکن من رحم ربک، جس بندے پر رحم کیا تیرے پروردگار نے، اوپر لکھے وہ اختلاف نہیں کرے گا، جس بندے پر رحم کیا تیرے رب نے وہ اختلاف نہیں کرے گا، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اوپر لفظ لکھنے آیت کے بالکل اوپر، اس اختلاف کا غم نہ کرو، اس اختلاف کا غم نہ کرو، کیوں؟ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اس اختلاف کے لیے تو پیدا کیا اللہ نے ان کو، اس اختلاف کا غم نہ کرو، اس اختلاف کے لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی بات تیری پروردگار کی، کلمۃ ربک کے اوپر لفظ دو لکھوانے بالکل اوپر، قضا و قدر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، قضا و قدر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کون سا فیصلہ؟ پوری ہو گئی بات تیرے رب کی، کون سی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ضرور میں بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں تمام سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، منحاشیہ لکھیں، دو جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ آیت ذرا مشکل ہے، آپ کو لکھوا دیتا ہوں، کلن مبہم ہے، اس کا بیان ما نثبت بہ فؤادک، نمبر دو ما مبہم ہے، ما نثبت، وہ ما آگے، ما مبہم ہے، اس کا بیان اس سے پہلے من انباء الرسل ہے، یہ بات بھی ہو گئی، نمبر 3 لکھیں، نمبر 3 کلن کی تنوین، کلن کی تنوین عوض ہے مضاف الیہ کے، یعنی تمام کی تمام وہ چیزیں جن کی ضرورت تھی، بس کل ما یحتاج الیہ، 3 باتیں ہو گئی، چوتھی لکھیں، نمبر 4 کلن مفعول ہے نقصوں کا، اب میں معنی کرتا ہوں، وَكُلًّا نَقُصُّ، تخفیف اخروی، یہ تمام قصوں کے متعلق ہے، کُلًّا نَقُصُّ، تمام کی تمام وہ چیزیں جن کی ضرورت تھی، کُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، تمام کی تمام وہ چیزیں جن کی ضرورت تھی، اب کس کی ضرورت تھی؟ اب یہ مبہم ہے، اب حاشی کو دیکھیں، مہربانی کریں، کن چیزوں کی ضرورت تھی؟ فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، وہ مضبوط کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ آپ کا دل، تمام کی تمام وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کر رہے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟
تمام کی تمام وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کریں. کون سی چیزیں؟ یعنی نبیوں کی خبریں. مولانا من انباء رسل مقام حل ہو گیا. تمام کی تمام وہ چیزیں جن کی ضرورت ہے، تمام کی تمام وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کر رہے ہیں. کون سی؟ وہ یعنی نبیوں والی خبریں. یہ اس کا ما حکم تھا، اس کا بیان پہلے آ گیا من انباء رسل. ورنہ مقام حل ہو گیا. میں منع کرتا ہوں تمام کی تمام وہ چیزیں جن کی ضرورت تھی. کون سی چیزیں؟ کہ مضبوط کر رہے ہیں ان کے ذریعے آپ کا دل. یعنی نبیوں کی خبریں کچھ نقص علیہ بیان کر رہے ہم آپ پر. اب میں سادہ معنی کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں. تمام کی تمام چیزیں بیان کر رہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی نبیوں کی کچھ خبریں، رسولوں کی کچھ خبریں ہم بیان کر رہے ہیں. کون سی خبریں؟ وہ خبریں جن کے ذریعے ہم آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم نبیوں کی کچھ خبریں بیان کر رہے ہیں جن کی ضرورت تھی، ہم آپ کا دل مضبوط کرنا چاہتے ہیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ. ایک فائدہ تو یہ ہے میں نے نبیوں کے قصے سنائے، آپ کا دل مضبوط ہو. دوسرا فائدہ، اور آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فی هذه اس قرآن میں الحق، حق آ گیا ہے. تیسرا فائدہ وَمَوْعِظَةٌ اور نصیحت آ گئی ہے. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت ایمان والوں کے لیے. الحق پر لکھے صفت ذاتی، موعظہ پر لکھے صفت خارجی. اپنی ذات سے تعلق ہو اس کو کہتے ہیں صفت ذاتی. دوسرے کی وجہ سے کوئی عزت اور مقام اور خوبی ملے اس کو کہتے ہیں صفت خارجی. میرا بیٹا حافظ ہے، یہ دوسرے کی طرف سے ایک کمال مل رہا ہے، صفت خارجی. قرآن پاک فی نفسی حق بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، دوسروں کو فائدہ ملتا ہے قرآن کے ذریعے. ذکرى للمومنین. ہونا موعظہ اور ذکرہ کا فرق آپ کو لکھوا دوں، نیچے لکھ لیں بالکل آیت کے نیچے. موعظہ برے کاموں سے بچنے کے لیے، موعظہ برے کاموں سے بچنے کے لیے، یہ نصیحت ہے قرآن. اور ذکرہ پر لکھیں نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے. قرآن نصیحت ہے نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے بھی نصیحت، نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے نصیحت. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. زجر ما تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا اللہ نے ڈانٹا بھی ہے. فرما دیجئے میرے محبوب ان لوگوں کو جو نہیں ایمان لا رہے باوجود دلائل مضبوط کے. اعملو فرما دیجئے عمل کرو تم ملا مکانتکم، اپنی جگہوں پر یعنی خیالات پر. مکانت کے نیچے خیالات، تم عمل کرو اپنے خیالات پر. انا عاملون یقیناً ہم عمل کرنے والے ہیں. تمہیں شرک و بدعت پہ ناز ہے، ہمیں توحید و سنت پر فخر ہے. تم کرو. وانتظر انتظار کرو. انا منتظرون یقیناً ہم انتظار کرنے والے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض. للہ غیب السماوات والارض. اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. یہ دوسرے دعوے کو دہرایا، لکھ لے نیچے. اعادہ دعویٰ نمبر 2. اعادہ دعویٰ نمبر 2. اس صورت میں دوسرا دعویٰ عالم الغیب صرف اللہ. فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے معاملات سارے کے سارے. فَاعْبُدْهُ اعادہ دعوی اول. اعادہ دعوی اول عبادت کے لئے صرف اللہ. وَتَبَكَّلْ عَلَيْهِ بھروسہ رکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی پر. اس پر لکھے اعادہ دعوی نمبر 3 بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ. یہ ہے اعادہ نمبر 3. تیسرے دعوے کو دہرایا. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اس پر لکھے اعادہ دعوی نمبر 4. چوتھے دعوے کو دہرایا. نیچے لکھ لیں مشرکین بوجہ ضد نہیں مانتے. مشرکین بوجہ ضد مسئلہ نہیں مانتے. فرمایا ما ربک بغافل نہیں
میرا پروردگار قطعاً غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. میں نے ایک چھوٹا سا حاشیہ وہ لکھ لیں کلن نقصوں کا فوائد از قصص. نمبر 1 یہ کلن نقصوں کا حاشیہ لکھوا رہا ہوں. نمبر 1 مان مثبتو پہلوں کے ساتھ ایسے ہوتا آیا ہے دشمن ایذا دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے ہیں. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو دیکھو ان پر کتنے مصائب آئے. اب نمبر 2 اسی آیت میں لفظ آئے نا وَلَقَدْ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقِّ لکھیں جی. نمبر 2 حق واضح ہوتا ہے. نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام کو بھیجا. جنہوں نے مسئلہ مانا وہ بچ گئے. نہ ماننے والے تباہ ہو گئے. نمبر 3 موعظۃ و ذکریٰ. لوگوں کا عقیدہ درست ہوگا نصیحت حاصل ہوگی. یہ حاشیہ ہو گیا. ایک چھوٹا سا حاشیہ اور ہے سورۃ ہود میں. اب میں ساری سورت کا خلاصہ ایک جملے میں لکھوانے لگا ہوں آپ کو. سورۃ ہود میں 3 امور مذکور ہوئے. نمبر 1 الحق توحید و رسالت کے دلائل. نمبر 2 موعظہ اقوام سابقہ کے انجام بد سے عبرت حاصل کرنا. نمبر 3 ذکر اعمال صالحہ اور آخرت کی ترغیب. یہ ایک جملے میں نے ساری سورت کا خلاصہ آپ کو بتا دیا. سورت میں 3 امور ہیں. نمبر 1 الحق توحید و رسالت کے دلائل ہیں. نمبر 2 موعظہ نصیحت ہے اقوام سابقہ کے انجام بد سے عبرت حاصل کرنا. اور نمبر 3 ذکر اعمال صالحہ اور آخرت کی ترغیب. چلو جی. اچھا ایک لفظ رہ گیا مجھ سے وہ میں لکھوا نہیں سکا. یہ آیت کھولے نا جی 109 اس پر عنوان رہ گیا لکھوانا فلا تک فی مریۃ مما یعبد. اس پر دعویٰ نمبر 4 لکھ لیں. یہ لکھوانا رہ گیا مجھ سے. 4 دعوے تھے نا. چوتھا دعویٰ یہ ہے سورت کا. آگے لکھ لیں
مخالفین بوجہ ضد نہیں مانتے، مخالفین بوجہ ضد نہیں مانتے۔ بھائی یہ 4 دعوے تھے سورت میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رحمت